بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں کبھی غم قرآن نہیں پڑھنے دیتا، کبھی خوشی قرآن نہیں پڑھنے دیتی، کبھی گرمی قرآن نہیں پڑھنے دیتی، کبھی سردی قرآن نہیں پڑھنے دیتی۔ مسلمانوں، دنیا کا دستور ہے مساجد میں، مدارس میں، کرسیوں پہ، ممبروں پہ، چارپائیوں پہ، تپائیوں پہ، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، جائیدادوں میں، مربوں میں، نرم نرم بیڈ و بستر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جاؤ نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سوال کرو، حسین بچڑوں کی شہادت پہ قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے؟ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، ایسے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچڑوں کی شہادت میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ آج ہم غم میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں امت مسلمہ کو تعلیم دے رہی ہے، او لوگوں میں نواز رسول ہوں، میں نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا۔ حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں، نماز کا وقت ہے، وضو کے لیے کہاں سے آتا؟ حسین بچڑوں کی شہادت پہ بھی کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہے ہیں۔ حسین نے اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ آج دولت مانگتے مانگتے قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ مسلمانوں، آج ہر وقت اللہ سے دولت مانگی، قرآن نہ مانگا، نمازیں نہ مانگی، مبارک ہو اللہ پاک نے جن کے بچوں کو مفت قرآن عطا فرما دیا اور بڑی آسانی سے قرآن کریم کی دولت عطا فرما دی، اللہ پاک قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب کریم مجھے قرآن سے پیار ہے، مجھے نماز سے پیار ہے، میں نے کبھی بھی نماز کو قضا نہیں کیا، اور میرے اللہ بچڑوں کی قربانی قبول فرما، اور رب کریم سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی العالی ہو، قیامت تو قائم ہو جائے، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے۔ کسی کو کہتا ہے کہ اٹھا نہ سر سجدے سے، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی طاری، شہید ناز کو نیند آ گئی، آغوش خنجر میں قیامت تو قائم ہو جائے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ سے ارشاد فرما دیا، ابو ہریرہ اور حضرت علی شیر خدا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ حضور نے فرمایا اگر روزانہ تم قرآن کو پڑھو گے، قرآن کا دیدار کرو گے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو پڑھو گے، جب تمہاری موت آ جائے گی، جیسے حج کے دنوں میں لوگ احرام باندھ کے بیت اللہ کو دیکھنے جایا کرتے ہیں، قرآن والوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے اسی طریقے سے فرشتے قبروں پہ نازل ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا، لوگوں میں نواز رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، جب سے میں نے نانا امام الانبیاء کا فرمان سنا، میری کوئی بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء کوئی بھی نماز ایسی
ایسی نہیں گزری جس نماز کے بعد حسین نے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کر کے دکھائی ہو۔ یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جسے صحابہ نے پڑھا، قرآن صحابہ نے محبت کی، اہل بیت نے محبت کی، تبع تابعین نے محبت کی، بزرگان دین نے اس قرآن کریم سے محبت کی، ائمہ اربعہ نے قرآن کریم سے محبت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رمضان میں 61 یا 63 قرآن کریم ختم کر کے دکھائے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے گھروں کی عام خواتین کا یہ حال تھا، ایک ایک خاتون رمضان کے دنوں میں، عام دنوں میں بھی 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ کا قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، جہاں کوئی بھی کام نہیں آتا وہ اللہ کا قرآن کام آتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جب قرآن والا قبر میں چلا جاتا ہے، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میں تیرا گوشت نہیں کھاؤں گی، میں تیرا خون نہیں پیوں گی، میں تیری ہڈیوں کو بوسیدہ ہرگز نہیں کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، ختم ہو گیا۔ جب قرآن والا قبر میں چلا جاتا ہے ساری دنیا چھوڑ کے آ جاتی ہے، برادری چھوڑ گئی، علاقہ چھوڑ گیا، کرسی چھوڑ گئی، مال بھی چھوڑ گیا، کفن کی جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری کوئی نہیں، قرآن والا قبر میں چلا گیا، ادھر موت آتی ہے، اس کی چارپائی سے لے کے قبر کی لحد تک فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ الذین۔ اللہ کی تدبیر کامیاب ہے، دنیا والوں کے مکر ناکام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے دینی مدارس کی جو برکت ہے نا ان کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن والوں کو اللہ پاک نے کتنی برکتوں سے نوازا ہے، رحمتوں سے نوازا ہے، برکتوں سے نوازا ہے، اللہ پاک نے رحمتوں سے نوازا ہے۔ عبداللہ درویش نامی ایک بندہ وہاں رہتا تھا، مزدور آدمی تھا، گھاس کھودتا تھا، 2-4 آنے کی بات تھی، اس ٹکے کا دور تھا، پرانی بات ہے، تو وہ ایک ٹکے کا گڑ لیتا، چھولے لیتا اور بقایا پیسے اللہ نام پہ صدقہ کر کے سو جایا کرتا تھا، بس یہ اس کی زندگی کا معمول تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث علماء ہیں، قرآن پڑھانے والے اور حدیث مبارکہ پڑھانے والے، ان علماء کی دعوت کروں۔ مولانا پہ اس نے ٹکا جمع کیا، پیسہ جمع کیا، جب کچھ پیسے ٹکے جمع ہو گئے تو عرض کرنے لگا مولانا یہ 2-3 درجن علماء ہیں نا، 24-36 علماء یہ مدرسین ہیں، ان کی دعوت کرنی ہے، پکانی بھی بریانی ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا اس درویش کی بات ہے، فقیر کی بات ہے، سادہ آدمی ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، اس لیے علماء کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ کے میں نے خود بریانی پکائی، کھانا پکایا، لیکن بڑی حیرانگی کی بات یہ ہوئی ہم سارے کے سارے علماء اس کھانے کو کھا گئے، لیکن جب ہم نے برتن کو کھول کے دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا اس کھانے میں سے ایک لقمہ بھی کم نہ ہوا ہو۔ مولانا فرماتے ہیں بات اگلی ہے، اس کھانا کھانے کے بعد عبداللہ درویش کا وہ دعوت اور کھانا کھانے کے بعد 40 دن تک جو عبادت کرنے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں مزہ کبھی نہیں آیا۔ مدرسے کا ماحول، اس میں تہجد پڑھنے کو دل کرتا ہے، باجماعت نماز نصیب ہوتی ہے، یہاں ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کو دل کرتا ہے۔ کیوں؟ ٹیلی ویژن اور بدماشی اور بے حیائی اور گانے بجانے ان تمام کی تمام چیزوں سے مدرسے کا ماحول پاکیزہ ہوتا ہے۔
مولا فرماتے ہیں اس کے برعکس ایک دن میں گھر آیا، گھر والوں نے مجھے ایک لڈو دیا، میں نے بغیر تحقیق کے کھا لیا۔ لڈو کھانے کے بعد میری طبیعت بدل گئی، میرا جی چاہتا تھا فلاں گناہ کی طرف چل، فلاں گناہ کی طرف چل۔ جب میں نے تحقیق کی پتہ چلا وہ لڈو چلتا چلا تھا کسی کنجری کے گھر سے آیا تھا۔ ہمارے دینی مدارس میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، جو رزق حلال یہاں ملتا ہے، پروردگار عالم نے قرآن والوں کے لیے عظمت، بلندی اور حفاظت کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن موت کے وقت بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا، پروردگار عالم نے اسے بلندی عطا فرما دی، اسے بلند مقام عطا فرما دیا۔ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد سے اس سال بھی دینی مدارس میں کہ طلباء نے وفاق المدارس کے امتحان پاس کیا ہے۔ الحمدللہ ملک پاکستان والوں مبارک ہو، امام کعبہ 4 پاکستانی قرہ حضرات کا شاگرد ہے، قاری عبدالرحمن سدیس بھی 4 پاکستانی قاریوں کا شاگرد ہے۔ الحمدللہ ہمارے دینی مدارس کا پڑھا ہوا مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، عرب میں موجود ہے، عجم میں موجود ہے۔ ہمارے دینی مدارس کا فیض الحمدللہ پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہاں پہاڑ میں مدرسہ ہے، پیرکوں میں مدرسہ ہے، یا ڈیرہ بگٹی میں مدرسہ ہے، دیہاتوں میں اور گلی گلی علاقے میں جو مدرسے ہیں، یہاں جو پروردگار عالم نے اخلاص عطا فرمایا، خلوص عطا فرمایا، آپ حضرات کی محنت، شوق، ذوق، محبت، اللہ پاک اس قرآن کریم کا فیض پوری دنیا میں جاری فرما دیتے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا، پروردگار عالم نے اسے بلندی عطا فرما دی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم سے پیار کیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شاہی خاندان سے بھی ہے، پروردگار عالم نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، لیکن قرآن کریم کو کہاں استعمال کیا ہے؟ شاہ صاحب کو لوگوں نے دیکھا آپ کوٹی خانے والوں کو، کنجر وقت خانے والوں کو قرآن کریم سنانے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا حضرت اس طرف نہ جاؤ، بدنامی ہوگی، آپ اصل سید ہو، اصل خاندان سے ہو، ایسا نہ کرو۔ فرمایا کہ نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے اللہ نے اگر مجھ سے سوال کر لیا، شاہ اسماعیل شہید تو میرے محبوب کے خاندان سے تھا، اصل سید تھا، تیرے پاس قرآن کریم بھی موجود تھا، کریم میں بدکاری ہوتی رہی، بے حیائی ہوتی رہی، تو نے جا کے ان کو اللہ کا قرآن کیوں نہیں سنایا؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، بڑی عورتیں جمع ہیں، زنا کا پروگرام ہے، بدکاری کا پروگرام ہے، آپ نے جا کے دستک دی، انہوں نے سمجھا کوئی مانگنے والا بابا ہے، اس زمانے کے 4 آنے بھیجے، آپ نے فرمایا نہیں، بابا جی صدا سنائیں گے، انہوں نے 8 آنے بھیجے، فرمایا کہ نہیں، بابا جی صدا سنائیں گے، 12 آنے بھیجے، 1 روپیہ بھیجا، تمام کی تمام عورتیں کہنے لگی چلو جی بابا جی سے مذاق کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ بابا جی کہتا کیا ہے؟ حاضر ہو گئی، جی جلدی کرو، بابا جی کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہماری بڑی میٹنگ ہے، بڑا پروگرام ہے۔ فرمایا کہ ایسے نہیں، تمام کی تمام اللہ کی زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ شاہ صاحب نے بھی زمین پہ مصلی بٹھایا، شاہ کی زبان ہے، اللہ کا قرآن ہے، سورہ 3 کی تلاوت شروع فرما دی۔ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ رب العالمین نے تمہیں سونے سونے چہرے عطا فرمائے، سونی آنکھوں والا بنایا، سونے رخسار والا بنایا، سونے لبوں والا بنایا، سونی پیشانی والا بنایا، سونے بالوں والا بنایا، سونے بدن والا بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اور اس
हुस्न व जमाल की पैकर, ओ हसीनाओ, सोनी आँखों वालियो, सोनी लबों वालियो, सोनी रुखसार वालियो, नरमो नाजुक बदन वालियो, ओ हसीनाओ, अपने बदन को कल क़यामत के दिन जहन्नुम के लिए ईंधन न बनाओ। तमाम की समझ में अल्लाह का कुरान आ गया। शाह की जुबान है, अल्लाह का कुरान है। रोने लगी, कहने लगी शाह साहब सवाल करो, मांगो, क्या मांगते हो? फरमाया कि मुझे तुम्हारे जेवर की ज़रूरत कोई नहीं, सोने की ज़रूरत कोई नहीं, चांदी की ज़रूरत कोई नहीं, मालो मता की ज़रूरत कोई नहीं। अगर कुछ देना चाहती हो जाओ, तमाम की तमाम अल्लाह की बारगाह में पाकीज़ा होके आ जाओ, वुज़ू करके आ जाओ, गुस्ल करके आ जाओ। जी शाह साहब क्या है? फरमाया कि आओ, मैं भी अल्लाह की बारगाह में सलातुत तौबा अदा करता हूँ, तुम भी अदा करो। सजदे में ईशा साहब ने दुआ फरमा दी और रब्बे करीम, गुनाह का प्रोग्राम था, बदकारी का प्रोग्राम था, बेहयाई का प्रोग्राम था, इन तमाम की तमाम ख़वातीन औरतों को बुला के इन्हें पाकीज़ा बना के, और मेरे अल्लाह सजदे में गिराना तेरा काम है, इन सब को कुरान की खिदमत के लिए कबूल कर लेना रब्बे करीम, ये तेरा काम है। सब ने तौबा की और इतनी बड़ी आशिक कुरान बनी, सारा दिन अल्लाह के कुरान की तिलावत करती थी, इतनी कुरान करीम की तिलावत में मुनहमिक और मुस्तग़रक़ रहती थी, हर वक्त कुरान करीम पढ़ती थी। फिर उन्हें मेकअप तो क्या, अपने बदन के लिबास का भी होश न था। जब उनका आखिरी वक्त आया, एक एक के लिबास में कई कई पेमद लगे हुए थे। मुबारक हो जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाया। हमारे बच्चे जहन्नुम से बच के जन्नत में जाने वाले बन गए। मैं तो अर्ज़ किया करता हूँ, जिनके बच्चे कुरान पढ़ गए अल्लाह ने उनके लिए जन्नत वाजिब फरमा दी। क्या तो सुभान अल्लाह। आक़ा मदनी मदीने वाली सरकार का फरमान है, कल क़यामत का दिन होगा, कुछ लोगों को अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह नूरी मिंबर अता फरमाएंगे। लोग देखेंगे मेरे अल्लाह ये कौन बैठे हैं, नूरी मिंबर, नूरी ताज। हुजूर ने फरमाया कि अगर उस ताज का एक टुकड़ा भी यूं ज़मीन सूरज के सामने कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए, कम पड़ जाए। लोग अर्ज़ करेंगे मेरे अल्लाह ये कोई नबी है, ये कोई पैगंबर है। इरशाद खुदाबंदी होगा, मेरे नबियों की शान तो बड़ी है, अम्बिया का मकाम तो बुलंद है, ये तो कुरान करीम पढ़ने वालों के वालिदैन है। मैं रब्बुल आलमीन ने कुरान वालों के माँ बाप को इतना बुलंद मकाम अता फरमा दिया, जन्नत भी अता फरमाई। रब्बुल आलमीन ने इनको नूरी ताज पहनाया, नूरी मिंबरों पे बिठाया। परवरदिगार आलम फरमाएंगे कुरान वाले आ जाओ, अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू कर दो, जन्नत के दर्जात पे चढ़ना शुरू कर दो, जहाँ वन्नास आ जाए वहाँ तक की सारी जन्नत तेरी है। कितने दर्जे मिलेंगे? 6666 आयतें। इतनी ज़्यादा जन्नत अल्लाह पाक कुरान वालों को अता फरमाएंगे। तो कुरान याद कर लो ना, है रमज़ानी हाफिज़ भी होते हैं ना बेचारे, जिन्हें कुछ पता नहीं होता, बस रमज़ान में कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान करीम ऊँट की तरह है, अगर ऊँट को संभाल के रखो तो बैठा रहता है, ना संभालो तो भाग जाता है। तो जब कुरान के करीम को नहीं पढ़ोगे तो फिर ये कुरान करीम हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम पढ़ने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। दुआ फरमाए अल्लाह पाक हमारे बच्चों को क़ारी कुरान बनाए, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक फरमाएंगे हाफिज साहब और मौलवी साहब और कारी साहब तू तो जन्नत में आ गया। कुछ लोग सादा भी थे, किसी वजह से कुरान न पढ़ सके, लेकिन तुझसे मोहब्बत करते थे, सलाम भी करते थे, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, हम तेरा अदब इसलिए करते हैं, तू कुरान का कारी है, हाफिज साहब है, इसलिए तेरा अदब करते हैं। कभी कभी माल भी खर्च कर देते थे, गिफ्ट भी देते थे, तोहफा भी देते थे, अदब भी करते थे। तुमसे मोहब्बत इसलिए रखते थे कि तुम कुरान करीम के हिफाजत करने वाले हो, हाफिज कुरान हो। अल्लाह पाक फरमाएंगे आज किसी वजह से वो जहन्नुम में आ गए, आ उन मोहब्बत करने वालों को बिला हिसाब व किताब पकड़ के जन्नत में ले जा। इसलिए कुरान वालों से मोहब्बत किया करो, कुरान वालों से प्यार किया करो। हुजूर ने फरमाया कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान वालों से मोहब्बत करो, इन पे माल खर्च करो। पांचवा काम कभी ना करना, इनकी बुराई कभी ना करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे।
اللہ کا قرآن موت کے وقت بھی کام آتا ہے جہاں کوئی بھی کام نہیں آتا۔ صدر کو موت آئے، وزیر اعظم کو موت آئے، امیر کو موت آئے، کبیر کو موت آئے، جاگیردار کو موت آئے، لوگ یہ نہیں کہتے او کسی کے لیے مال لے کے آؤ، سونا لاؤ، چاندی لاؤ، بلکہ کہتے ہیں دادا جی کا آخری وقت ہے، اماں جی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، بیگم صاحبہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، کسی قرآن والے کو بلا کے لاؤ، قریب بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ مسلمانوں یہ وہ اللہ کا قرآن ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیشہ قرآن کریم سے پیار فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کریم کی دولت دی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، بادشاہ بولے اسے گفتگو کہا جاتا ہے، اخبار نقل کرتا ہے، ٹیلی ویژن نقل کرتا ہے، صدر نے یوں کہا، وزیر اعظم نے یوں کہا، لیکن آمنہ کا در یتیم، مکے کا یتیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنے لبوں کو حرکت دے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ من موہن نبی من ٹھار نبی، من موہن نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جے بولے تو منہوں پھل کردے، انوار دیا برساتانے، انوار دیا برساتا سن، ایک دو جنو کہندیا راتا سن، اور جس رات دے تڑکے آپ آئے اس رات دیا کیا باتانے، او کڈے کرم ہوئے سرکاراں دے، غم ٹل گئے غم دے ماراں دے، فتح اللہ دے ملاقات دیا کیا باتانے۔ مسلمانوں قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ۔ ہر نبی کو معراج زمین پہ ہوا، کسی کو چورے کے نیچے معراج ہوا، آرے کے نیچے معراج ہوا، چوخا چیخا میں معراج ہوا، کھوہ میں معراج ہوا، لیکن آمنہ کا در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ شب معراج ہے، میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، عرش عظیم کا مہمان ہے، جنتی براق سواری بن کے آیا، جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے، 70 ہزار فرشتہ ہر طرف درود و سلام پڑھتا ہوا چل رہا ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اپنے نالین مبارک اتارنا چاہے، ارشاد خدا بندی ہوا، محبوب علیہ السلام کیا کرنے لگے ہو؟ عرض کر دیا میرے اللہ میں اپنے جوتے مبارک اتارنے لگا ہوں۔ فرمایا محبوب آج شب معراج ہے، میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، عرش عظیم کا مہمان ہے، 70 ہزار فرشتہ ہر طرف درود و سلام پڑھتا ہوا چل رہا ہے، انبیاء بیت المقدس میں انتظار کر رہے ہیں۔ او محبوب نالین مبارک اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں، صدیوں سے میں اللہ کا عرش آپ کے جوتوں کا منتظر ہے، نالین سمیت میں اللہ کے عرش پہ تشریف لے آؤ۔ یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کیا، عمر فاروق نے پڑھا، عثمان غنی نے پڑھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا، حضرت انس نے پڑھا، حضرت بلال نے پڑھا۔ چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن چلنے کی آواز جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ اور قرآن والوں کی شان یہ ہے، صحابہ اہل بیت کی شان یہ ہے، انہوں نے ایسی ایمانی حالت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا۔ فرمایا صحابہ نے قرآن کریم سے محبت کر کے دکھائی، فرمایا صحابہ نے قرآن کریم سے محبت کر کے دکھائی، فرمایا صحابہ نے قرآن کریم سے محبت کر کے دکھائی، فرمایا صحابہ نے قرآن کریم سے محبت کر کے دکھائی، فرمایا صحابہ نے قرآن کریم سے محبت کر کے دکھائی۔
حسنین کریمین نے قرآن کریم سے محبت کر کے دکھائی. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کر کے دکھائی. ازواج مطہرات نے قرآن کریم کو پڑھ کے دکھایا کس انداز سے قرآن سے محبت کی جاتی ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک وقت میں تین کام فرماتی ہیں. ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلاتی ہیں, ایک ہاتھ سے حسنین کریمین کنتم توعدون. قرآن والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے فرشتے ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں, ایک ہی ہر طرف سے آواز آتی ہے, او قرآن والو وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, مبارک ہو, خوشخبری ہو, اللہ پاک نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی, زندگی باقی تو ملاقات باقی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.